پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر مستونگ میں اسکول کے قریب ہوئے ایک بم دھماکے میں متعدد بچوں سمیت درجنوں افراد جاں بحق و زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق دھماکہ مستونگ شہر کے سول اسپتال چوک پر گرلز ہائی اسکول کے قریب ہوا، جس میں 5 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 5 اسکولی بچے، 1 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر شامل ہے، جبکہ زخمیوں میں بھی زیادہ تر اسکولی بچے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کی عمریں 10 سے 13 سال کے درمیان ہیں، جبکہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا اور بم موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے سے پولیس کی ایک گاڑی بھی تباہ ہوئی ہے۔ بم دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو GHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بم دھماکے میں چوک پر موجود دیگر گاڑیوں اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستونگ میں اسکول پر دھماکہ تعلیم دشمنی کا ثبوت ہے۔ دہشت گرد ایسے حملوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ مرکزی غزہ کے ایک علاقے پر صہیونی دہشت گردوں کی بمباری میں کم سے کم 16 فلسطینی شہریوں کے شہید ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں کے اس اندھادھند حملے میں ایک بار پھر النصیرات کیمپ پر بمباری کے جس میں 16 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ جبالیہ کیمپ میں النزلہ نامی ایک کلب کے قریب صہیونی ٹولے نے 2 فضائی حملے کیے۔ اس کے علاوہ جنوبی غزہ کے الصبرہ محلے پر صہیونی دہشت گردوں کے توپ خانوں نے گولہ باری کی۔ صہیونی دہشت گردوں نے شمالی غزہ کے کمال عدوان اسپتال پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حملے میں صہیونی جنگی طیاروں نے دواؤں کے ایک گودام اور عالمی ادارہ صحت کے طبی وسائل و آلات پر بمباری کی۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے کمال عدوان اسپتال کی بالائی منزل کو نشانہ بنایا، جہاں دواؤں کا گودام اور 5 روز قبل عالمی ادارہ صحت کے ذریعے بھیجے گئے طبی وسائل و آلات موجود تھے۔ کمال عدوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ابو صفیہ نے فلسطینیوں کی ہو رہی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے خبردار کیا کہ شمالی غزہ کے بیت لاہیہ علاقے کے زیادہ تر زخمی ممکن ہے طبی سہولیات کی کمی کے سبب اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ اس درمیان غزہ پٹی کے شمال مغربی علاقے السفتاوی میں صہیونی دہشت گردوں کے ساتھ فلسطینی نوجوانوں کی شدید جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مضبوط عالمی موقف اختیار کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے کولمبیا میں کوپ 16 بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے موقع پر خبردار کیا کہ اگر عالمی برادری نے غزہ کے بحران کو روکنے کے لیے ٹھوس موقف اختیار نہ کیا تو تل ابیب غزہ میں نسل کشی جاری رکھے گا۔ گوتریش کا یہ تبصرہ منگل کے روز شمالی غزہ کے بیت لاہیہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 93 افراد شہید ہوئے تھے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ غزہ کے لیے امداد کی ترسیل گزشتہ دنوں کے دوران نچلی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کے سبب یہ قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں کہ صہیونی حکومت غزہ پٹی سے باقی ماندہ فلسطینیوں کو جبراً نکالنے کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے مطابق
فلسطینیوں کو جبری طور پر غزہ سے نکالنے کا ممکنہ مقصد دوسروں یعنی صہیونیوں کو وہاں پر لا کر بسانا ہو سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے تل ابیب میں حریری فرقے کے احتجاجی مظاہرین پر دھاوا بول کر متعدد کو گرفتار کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین سے موصولہ خبروں کے مطابق تل ابیب میں مذہبی ارتھوڈکس کہلانے والے یہودی فرقے حریری کے پیروکاروں نے نتن یاہو کابینہ کے فیصلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین صہیونی فوج میں ٹریننگ لینے کی مخالفت میں احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نعرے لگا رہے تھے کہ مر جائیں گے لیکن فوجی ٹریننگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ احتجاجی مظاہرہ اس وقت پرتشدد رخ اختیار کر گیا جب صہیونی پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے غیر مناسب اور انتہا پسندانہ رویے پر مظاہرین نے پولیس کو نازی کہا۔ اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ٹکراؤ ہوا جس کے دوران متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ شمالی اور جنوبی سرحدوں پر مقاومت کے ساتھ جھڑپوں کی وجہ سے صہیونی فوج کو فوجیوں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس وقت اسرائیل میں 10 لاکھ حریری فرقے کے ماننے والے رہتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 14 نے شہر حیفا کے مشرق میں واقع علاقے کریوت پر حزب اللہ لبنان کے میزائل حملے میں 2 انتہا پسند صہیونیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی فوج کے خلاف اپنے شدید حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان سے شہر حیفا کے مشرق میں واقع علاقے کریوت پر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ حزب اللہ کا ایک میزائل حیفا کے مشرق میں ایک روڈ کراسنگ پر لگا جس میں ابتدائی رپورٹ کے مطابق 2 انتہا پسند صہیونی ہلاک ہوئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 14 نے بھی رپورٹ دی ہے کہ شہر حیفا کے مشرق میں واقع علاقے کریوت پر حزب اللہ لبنان کے میزائل حملے میں 2 انتہا پسند صہیونیوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ دوسری جانب صہیونی ٹی وی چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ شمالی مقبوضہ فلسطین میں المطلع کے علاقے پر لبنان سے فائر کیے جانے والے راکٹ حملے کے نتیجے میں 5 انتہا پسند صہیونی ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے جس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے جنوبی لبنان سے مقبوضہ شمالی فلسطین پر 25 راکٹ حملوں کی بھی خبر دی ہے۔ دریں اثنا استقامت کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں زمینی جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 1000 صہیونی فوجی ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ تحریک استقامت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی لبنان میں زمینی جنگ شروع ہونے کے بعد سے 95 سے زیادہ صہیونی فوجی ہلاک اور 900 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ تحریک استقامت کا کہنا ہے کہ اس دوران صہیونی فوج کے 42 مرکاوا ٹینک، 4 فوجی بلڈوزر، 2 ہامر مشینیں اور 1 بختر بند گاڑی اور 1 فوجی گاڑی تباہ کی جا چکی ہے۔ اس بیان کے مطابق تحریک استقامت کے مجاہدین نے ہرمس 450 قسم کے 3 ڈرون طیارے اور ہرمس 900 قسم کے 2 ڈرون طیارے بھی مار گرائے۔ عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے مقبوضہ فلسطین میں ایک اہم ہدف کو نشانہ بنائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی تحریک استقامت نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تحریک استقامت کے مجاہدین نے صہیونی جارحیت کے جواب اور فلسطینی و لبنانی عوام کی حمایت کے تناظر میں اپنے مزاحمتی اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جمعے کے روز ایک ڈرون طیارے سے مقبوضہ فلسطین میں ایک اہم صہیونی ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ مزاحمتی تنظیم کے بیان کے مطابق یہ حملہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی اہداف کے خلاف اس کا 6واں حملہ تھا۔ عراقی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی اہداف پر اس قسم کے حملے مسلسل جاری رہیں گے۔
گزشتہ ہفتوں اور مہینوں کے دوران مقبوضہ جنوبی فلسطین میں واقع ایلات کے اہم اور حساس اہداف پر دسیوں بار عراقی مزاحمت نے حملے کیے ہیں۔